الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل قدر نمازی احباب، رمضان مبارک کی آمد ہے اور ہر شخص اپنے اعتبار سے رمضان کی تیاری میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے لیے یہ آخرت کمانے کے لیے سیزن بنایا ہے جو اللہ کو راضی کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، اس کے لیے آخرت کمانے کا سیزن ہے. اور ہمارے بہت سے کاروباری حضرات، دیگر حضرات نے وہ دنیا کمانے کا سیزن بنایا ہے. اس مہینے کو بازار، مارکیٹیں، ہر جگہ رمضان میں سیزن کے اعتبار سے وہ زیادہ آباد ہو جاتی ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے لیے یہ آخرت کمانے کا سیزن بنایا ہے. ہر ایمان والا اپنے تقوی میں، اپنے ایمان میں، اپنے اعمال میں بڑھوتری کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک محکم فریضہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فرض فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اللہ نے اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے تم پر رمضان کا روزہ فرض فرمایا. دوسری چیز ہے وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا. وہ قیام کیا ہے؟ رات میں کھڑے ہو کر کے تراویح کا اہتمام کرنا، یہ قیام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان مبارک کے مہینے میں 3 دن تراویح پڑھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 20 رکعات تراویح 3 دن پڑھائی. اور چوتھے روز صحابہ کرام اور زیادہ شوق جذبے کے ساتھ اس نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے. اور تاخیر ہوتی رہی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف نہیں لائے. تو بعض صحابہ کرام نے آپ کو خبردار کرنے کے لیے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کہیں سو گئے ہیں، تو کھنکارنے لگے کہ آپ علیہ السلام کو بیدار کر لیا جائے، متوجہ کر لیا جائے تاکہ آپ تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائیں. تو آپ علیہ السلام کھنکار سن کر کے اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے جذبے اور شوق کو دیکھا کہ تم اس نماز کی طرف بہت زیادہ
شوق کے ساتھ مائل، تو مجھے خوف ہوا ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض کر دی جائے، تو میں اس خوف سے تمہیں تراویح نہیں پڑھا رہا، بلکہ تم خود سے اپنے گھروں میں جا کر کے اس نماز کا اہتمام کرو۔ اور یہ حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری بیان کی ہے، یہ بخاری میں اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اہمیت والا مسئلہ ہے جو اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک میں قیام کے ساتھ اللہ کو راضی کرے، ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ رات کو جاگ کر کے عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ نے حدیث سنی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور یہ حدیث بھی ہے کہ ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے کو تم پر فرض کیا، وسنت لکم قیامہ، اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا، فرمایا فمن صامہ وقامہ، جو شخص روزے رکھے قیام کرے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ، تو فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا۔ جو بچہ نابالغ ہے، پیدا ہوا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان میں اپنے آپ کی مغفرت کروانے والے کو اس طرح کر دیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی الفاظ جس میں آپ علیہ السلام کے کسی عمل کو بیان کیا گیا، آپ علیہ السلام کے کسی عمل کو بیان کیا گیا ہو، وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعتا والوتر، کہ آپ علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت نماز پڑھتے تھے بغیر جماعت کے، اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث بھی یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لائے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتا، آپ علیہ السلام رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے، سول وتری، وتر کے علاوہ۔ اور تیسری جگہ پر بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ آپ علیہ السلام 20 رکعت رمضان میں نماز پڑھتے تھے اور وتر کے علاوہ۔ یہ تمام احادیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے راوی ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام بغیر جماعت کے رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور وتر اس کے علاوہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کے اعمال میں جو تابعی حضرات ہیں ان کے اقوال یہ ہیں، حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھاتے تھے۔ اور سائب بن یزید یہ بھی تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دور فاروقی میں حضرات صحابہ کرام رمضان مبارک میں 20 رکعت باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ 100 سے اوپر والی سورت 100 آیاتوں سے اوپر والی سورت تراویح کی رکعت میں پڑھتے تھے اور تھک جانے کی وجہ سے لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ اور یزید بن رومان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ رمضان مبارک میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت نماز تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔
اور ابو الخصیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں رمضان میں 5 تراویحوں سے 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے قراء کو جمع کیا اور ایک قاری صاحب کو منتخب کیا کہ وہ رمضان میں تراویح میں قرآن سنائے۔ وہ 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وتر پڑھاتے تھے۔ تو یہ تمام روایات جو آپ حضرات کے سامنے اور تابعین حضرات کے اقوال آپ حضرات کے سامنے بیان کیے، اور ائمہ فقہا جنہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کہا جاتا ہے، ان حضرات کی فقہ دنیا میں چلتی ہے، لوگ ان کی فقہ پر چلتے ہیں۔ فقہ اسے کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکالے گئے اور ان مسائل پہ امت عمل کرتی ہے۔ تو وہ یہ 4 امام ہیں جن کی فقہ پر امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو ان حضرات کے نزدیک بھی تراویح کی رکعات 20 ہیں، 20 سے کم کسی کے یہاں بھی نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 20 رکعات سے بھی زیادہ ہے تراویح کی رکعات۔ 20 رکعات سے کم کا کوئی قائل صحابہ اور تابعین میں نہیں ہے۔ امت کا اجماع بھی اسی پر چلا آ رہا ہے کہ جو لوگ فقہا کو مان رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی احادیث کو مان رہے ہیں، ان تمام کے نزدیک تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ 20 رکعت تراویح سے کم کا کوئی منقول نہیں ہے کہ امت کے اندر اس کا رواج ہے۔ تو ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد یہ مسئلہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ تراویح کی نماز سے ہی انکار کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز کوئی نماز ہی نہیں۔ اس میں سر فہرست جو شخص ہے وہ ہے جاوید احمد غامدی۔ یہ ٹی وی پر بھی آتا ہے، یوٹیوب چینل بھی چلا رہا ہے، اور یہ بڑی عمر کا انسان ہے اور اردو فصاحت کے ساتھ بولتا ہے، اور یہ دین کے بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایسا آدمی ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ ضروریات دین میں بہت سی ساری چیزوں کا اس نے انکار کیا، جس میں سے اس چیز کا بھی انکاری ہے کہ تراویح کوئی نماز ہی نہیں۔ اور بہت سے جیسے رمضان آ رہا ہے نا، بہت سے یوٹیوبر اپنا نام کمانے کے لیے چینل چلانے والے وہ تراویح کے اندر اس معاملے کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ تراویح صرف اور صرف 8 رکعت ہے اور 20 رکعت کا کوئی ثبوت ہی نہیں، 20 رکعت کا کوئی ثبوت ہی نہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امت کے اندر ایک متفقہ فیصلہ، ایک متفقہ اجماعی فیصلہ اور عمل جو امت میں چلا آ رہا ہے، امت کے اندر تھوڑی تھوڑی ایسی باتیں ڈال کر کے اس کو اختلافی بنایا جائے، اور امت کو اور بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو جو سوشل میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہے، جس کا کام بیچارے کا صرف یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ہاتھوں میں موبائل لے کر کے ہی سارا دن اور رات گزارتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں سن کر کے وہ آگے شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرف متوجہ کراتے ہیں اور اس کے پھیلا کر کے لوگوں کے اندر انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کی اہمیت کو جانتے نہیں، اور اس مسئلے کو کبھی ہم نے سنا نہیں کہ 20 رکعت تراویح بھی کوئی اہمیت کے حامل ہے۔ امت میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 20 رکعت کا ثبوت نہیں ہے، اور یہ بس چند لوگوں کی باتیں ہیں جو رائج کی ہوئی ہیں، لوگوں کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، آسانی دینی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی آسانی کے لیے کہ امت میں یہ مسئلہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ نماز واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اس مسئلے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو جماعت ختم کرائی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ
مسئلہ اور بڑھ کر کے امت کے لیے مشقت کا سبب بن جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے اعمال کو کم کیا، چھوڑ دیا وقتی طور پر، تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اپنی امت اور مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کو جو ہے کیا کرتا کہ مسواک کو لازم کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے تشریف لائے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ مسجدوں کے اندر چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں الگ الگ تنہا چھوٹی چھوٹی جماعتیں پڑھا کر کے نوافل پڑھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی قرآن سن رہا ہے، بعض وہ حضرات جو قرآن کے حافظ نہیں ہیں وہ حفاظ اکرام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور حضرت ابو کعب مالک قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہی تراویح کی نماز کے وقت میں باہر تشریف لائے تو ایک جگہ چند لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ تم لوگ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حافظ نہیں ہیں، حضرت کعب بن مالک ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ لوگ قرآن کریم نفل کی نماز میں سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے کہ جو سن رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اللہ کے رسول نے ناگواری نہیں فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اس انتشار کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام کے ذریعے اس پر اجماع کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن 20 رکعت پڑھائی، امت کا عام طبقہ صحابہ اکرام جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہے، اور الگ الگ پڑھ رہا ہے، انفراداً پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹولی میں پڑھ رہا ہے۔ تو اس کو متفقہ طور پر جاری کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو خوف تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں امت پر فرض یا واجب نہ کر دی جائے، وہ خوف ختم ہو گیا کہ اللہ کے رسول وصال کر چکے، اب اللہ کے رسول کے ذریعے وحی کے ذریعے اس کو لازم نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے اجماع سے اس کو کیا کیا، جمع کیا، اور صحابہ اکرام نے اس پر اتفاق کیا کہ 20 رکعت تراویح با جماعت سنت مؤکدہ کے طور پر ادا کی جائے۔ اور صحابہ اکرام الفاظ ہیں ما رآ المسلمون حسنا، کہ جس چیز کو مسلمانوں کی ایک جماعت اچھا جان لے فهو عند اللہ حسن، یہ ما رآہ المسلمون سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام جس چیز کو اچھا جان لے وہ امت کے لیے چیز اچھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے اجماع سے سن 15 ہجری کے اندر اس کو ثابت فرمایا، اور صحابہ کے اجماع سے یہ امت کے اندر یہ سنت جاری ہوئی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت تم پر لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین کی جاری کردہ سنت میں تراویح ہے، تو جب اللہ کے رسول کی سنت اور صحابہ کی سنت میں خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع ہم پر لازم ہے، تو یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے۔ تو اس کے اعتبار سے یہ 20 رکعات تراویح امت کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنے والا سنت مؤکدہ کا تارک اور گناہگار ہوگا۔ اور یہ چاند دیکھ کر کے شروع ہوتی ہے اور چاند دیکھ کر کے ختم ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو یہ ثابت کیا ہے کہ یہ 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے دلیل لی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ حدیث انہوں نے یہ بیان کی ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں پڑھتا ہوں، اور اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ حضرت عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے سأل پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کی نماز کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا قالت، حضرت عائشہ فرمانے لگی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ،
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات نماز سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. یصلی 4 4 رکعات پڑھتے. فلا تسأل من حسنہن و طولہن، ان کی خوبصورتی اور اس کی طوالت کے بارے میں مت پوچھو. اور فرمایا ثم یصلی 4، پھر 4 رکعات پڑھتے اور فرمایا کہ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، ان کی خوبصورتی ان کی لمبائی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو. ثم یصلی 3، پھر 3 رکعات پڑھتے. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اتنام قبل الوتر، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامانی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا. ہاں، اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ، رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی. تو یہ جو جواب حضرت عائشہ نے دیا ہے یہ تہجد کے بارے میں دیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی نماز 8 رکعات پڑھتے اور 3 رکعات وتر پڑھتے. کیونکہ اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ یہ تراویح ہے تو تراویح نہیں ہو سکتی، کیونکہ 8 رکعات تراویح نہیں، کیونکہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعات کر کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ تہجد پڑھ رہے ہیں اور 3 وتر پڑھ رہے ہیں. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں آپ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ ہے، اور سن 15 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں یہ امت کا اجماع ہوا اور تراویح کی سنت جاری ہوئی، اور ام المؤمنین حجرے میں برابر میں موجود ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ وہ یہ جانتی ہیں. اگر یہ حدیث مبارکہ تراویح سے متعلق ہوتی اور یہ اس کو بدعت سمجھتی کہ 20 رکعت تراویح بدعت ہے تو ام المؤمنین خاموش نہ رہتی. سن 57 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. 42 سالہ زندگی آپ کی مدینہ منورہ کے اندر گزری اور آپ حجر مبارکہ کے اندر موجود ہیں، اور آپ کے سامنے ہر سال یہ تراویح کی 20 رکعت ادا کی جاتی ہے. تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عائشہ خود جانتی ہے کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے؟ تہجد سے متعلق ہے، تراویح سے متعلق نہیں ہے. اگر صحابہ کرام خطبہ دینے میں حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی حدیث میں کچھ اونچ نیچ ہوتی تھی تو پرچی لکھ کر کے روانہ فرماتی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں ایسے فرمایا. تو ایسی امت کی ماں جسے اللہ نے اللہ کے رسول کے لیے قبول اس لیے کیا کہ اس کے ذریعے سے دین زندہ کیا جائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے؟ تراویح سے متعلق نہیں بلکہ تہجد سے متعلق. اور پھر اگر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث تہجد سے متعلق ہے، تراویح سے متعلق ہے، تو اس کے اوپر کئی اعتراضات ہیں، وہ اس کے جواب نہیں دے سکتے کبھی بھی. کیونکہ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ نے جو فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان، تو رمضان میں تراویح پڑھی جاتی ہے اور غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، تو یہ حدیث غیر رمضان کے متعلق پھر کیا جواب دیں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز 4 رکعت کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت پڑھی پھر 4 رکعت پڑھی. یہ لوگ اگر اس کو تراویح سمجھ کر کے 8 رکعت پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے 4 پڑھی، یہ 2 پڑھتے ہیں، تو 4 پر بھی عمل نہیں ہوا، حدیث پر عمل نہیں ہوا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ نماز اللہ کے رسول گھر میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ عائشہ گھر میں موجود ہے اور آپ کی نماز کو دیکھ کر کے بیان فرما رہی ہے، اور اللہ کے رسول کی نماز گھر میں ہے، یہ لوگ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، تو حدیث پر عمل نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 3 رکعت وتر کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، اور جو لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو یہ حدیث پر عمل تو کسی طرح سے بھی نہیں ہو رہا. پھر اس حدیث سے اور
اللہ کے رسول نے 8 رکعت پڑھی 4 کر کے بغیر جماعت کی. جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ بھی 4 نہیں پڑھتے، 2 پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے وتر سے پہلے سونے کا ذکر ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ سو جاتے ہیں؟ فرمایا ہاں میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. تو یہ لوگ جو 8 رکعت کے قائل ہیں وہ وتر سے پہلے سوتے بھی نہیں ہیں. تو حدیث کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہیں. صرف حدیث کو دلیل بنا کر کے پیش کرنا اور حدیث کے باقی تمام اجزاء کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے حدیث کے ساتھ. تو میرے عزیزوں، یہ جو آج سوشل میڈیا کا وار ہے جس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور امت کے اندر ایک اجماعی مسئلے کو اختلافی بنا کر کے امت سے ایک سنت کو ختم کرنے کی اور اس کو امت کے اندر سے اختلافی بنا کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میری درخواست ہے کہ یہ تراویح کی جو نماز ہے، امت کا اجماعی فیصلہ یہ ہے کہ یہ 20 رکعت ہے، 8 نہیں. اب آپ کہیں گے کہ سعودیہ کے اندر 10 کر دی گئی، تو سعودیہ میں بادشاہت ہے، وہاں نظام اسلامی شریعت کا نہیں ہے، وہ بادشاہت کا نظام ہے، وہ جو چاہے کر لیتے. وہ جو بادشاہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، اور بادشاہ کوئی اسلام پسند نہیں ہے کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے کرے. اور دین جو ہے میرے دوستوں، دینداروں سے، علماء سے سیکھا جاتا ہے، اداکاروں اور فنکاروں سے نہیں سیکھا جاتا. جو رمضان کی ٹرانسمیشن جو چالو ہونے والی ہے، تو اس میں اداکار اور فنکار اور ڈرامے باز لوگ بیٹھ کر کے آپ کو دین سکھائیں گے. آپ ان سے دین سیکھیں گے. کیا کوئی انجینئر سے علاج کراتا ہے یا کوئی ڈاکٹر سے جو ہے گھر کی عمارت بنواتا ہے؟ جب ایسا نہیں کرتے تو دین دینداروں سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ فنکاروں اور اداکاروں سے. تو یہ رمضان ٹرانسمیشن پر اللہ کے لیے آپ اپنا سر کھپا کر کے، اپنا وقت ضائع کر کے، رمضان کی قیمتی لمحات کو ضائع کر کے اپنے آپ کو اور اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.